بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ چاند سے وابستہ 12 مہینوں میں سے آج چھٹے مہینے کی 22 تاریخ ہے، جسے جمادی الاخری یا جمادی الثانی کہا جاتا ہے، اور 22 جمادی الثانی خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اسی کی مناسبت سے آج ہم قرآن پاک کی وہ صورت سیکھیں گے جسے سورہ ابی بکر بھی کہا جاتا ہے، اور وہ سیدنا صدیق اکبر کے فضائل و مناقب میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ کتنی عظمتوں والے صحابی ہیں جن کے فضائل و مناقب اور شان اور عظمت اللہ کے قرآن میں صرف ذکر ہی نہیں بلکہ ان کے نام کی مکمل صورت ہے۔ تو پوری توجہ سے الفاظ، معانی اور ان کے مطلب کو سمجھیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت اس میں بھولیں۔ پارے کی صورت ہے سورۃ اللیل۔ اسی صورت کا دوسرا نام سورہ ابی بکر ہے۔ آئیے اس کے ضمن میں سیدنا صدیق اکبر کے فضائل کو سمجھیں۔ واللیل، یہ واو 3 معنوں کے لیے عموماً آتی ہے۔ ایک اس کا معنی اور، دوسرا اس کا معنی حالانکہ حالت کو بیان کرنے کے لیے، اور کبھی یہ قسم کے لیے آتی، جیسے یہاں یہ قسم کے لیے ہے، لیل رات کو کہتے ہیں، اور لیل کا لفظ قرآن پاک میں 92 بار استعمال ہوا ہے۔ لیل یا لیلتن، واللیل رات کی قسم، اذا جب، لفظ اذا قرآن پاک میں 415 بار استعمال ہوا ہے۔ یغشا جب وہ چھا جائے، رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ یغشا اس کا روٹ اور مادہ ہے غین شین واو، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 29 الفاظ آئے ہیں۔ والنہار، یہ بھی واو قسمیہ ہے، دن کی قسم، نہار عربی میں دن کو کہتے ہیں، اور لفظ نہار قرآن پاک میں 54 مرتبہ آیا ہے۔ دن کی قسم، اذا جب، تجلا وہ روشن ہو جائے، تجلا اس کا روٹ اور مادہ ہے جیم لا یا، یہ لفظ اس مادے اور فعل سے قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہے، چاہے تجلا ہو یا دوسرا لفظ آتا ہے جلا، اس کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا، اور تجلا کا معنی روشن ہونا۔ اسی مادہ سے ایک اور لفظ بھی قرآن پاک میں آیا ہے جلا، جس کا معنی ہے جلا وطنی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ تیسری قسم وما، اور اس ذات کی قسم، واو کا معنی اور، پیچھے قسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ما یہاں ذات کے معنی میں ہے، یعنی من کے معنی میں، اور اس ذات کی قسم۔ خلق الذکر، خلق کا معنی پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، یہ ما اس میں موصول ہے، اور اس ذات کی قسم جس نے پیدا کیا۔ لفظ خلق اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 261 الفاظ آئے ہیں، اور اس ذات کی قسم جس نے پیدا کیا۔ الذکر نر کو، ذال کے اوپر زبر ہو تو یہ نر کو کہتے ہیں، مذکر کو کہتے ہیں، اور ذال کے نیچے زیر ہو، ذکر وہ اللہ کو یاد کرنا، اور اس ذات کی قسم جس نے نر کو پیدا کیا ہے۔ لفظ ذکر قرآن پاک میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ والانثی، اور مادہ کو، اسی سے مؤنث عورت کو کہا جاتا ہے۔ لفظ انثی مفرد کی شکل میں قرآن پاک میں 18 بار آیا، اس کا تثنیہ ہے انثیین، اور تثنیہ کی شکل میں یہ قرآن پاک میں 6 بار آیا ہے۔ اسی سے جمع آتی ہے اناثن، یہ جمع کی شکل میں بھی قرآن پاک میں 6 مرتبہ آیا ہے۔ وما خلق الذکر، اور اس ذات کی قسم جس نے پیدا کیا ہے ذکر نر کو، والانثی اور مادہ کو۔ 3 قسمیں اللہ نے اٹھائی، دیکھیں، ایک رات کی قسم، دن کی قسم، اور اپنی ذات کی قسم۔ انسانوں کے لیے اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ اگر کسی اور کی قسم اٹھائیں گے، جیسے عموماً کہتے ہیں مجھے میری ماں کی قسم، مجھے تیری قسم، تو اسے حدیث مبارکہ میں شرک کہا گیا ہے۔ لیکن اس ضابطے سے اللہ کی ذات ماوراء ہے، اللہ کے لیے یہ ضابطہ نہیں۔ اللہ جس چیز کی قسم اٹھائیں تو گویا اس کی عظمت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ 3 قسمیں اٹھا کے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان، بے شک۔ لفظ ان لیول 1 میں آپ نے سبق نمبر 8 پڑھا، جس میں 6 خاص حروف پڑھے، ان میں ایک لفظ ان ہے جو قرآن میں 960 مرتبہ آیا ہے۔ بے شک، بالیقین، سعیکم،
یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے سعی، ایک ہے کم، تمہاری کوشش۔ لفظ سعی سین عین یا، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 30 الفاظ آئے ہیں۔ بے شک تمہاری کوشش، لشتا لام کے اوپر زبر ہے، اس کا معنی ہے البتہ، شتا مختلف ہے۔ یہ لفظ شتا اس کا روٹ اور مدد ہے شاتاتا، تا کے اوپر تشدید ہے تو یہ دو تائیں ہیں۔ اسی کی جمع آتی ہے شیتات، مفرد کی شکل میں شتا قرآن میں صرف 3 بار آیا ہے، اور شیتات یہ قرآن میں 2 بار آیا ہے۔ ان سعیکم، بے شک تمہاری کوشش، لشتا البتہ مختلف ہے۔ واقعی دنیا میں کسی کی کوشش ہے تو وہ مومن ہے، ایمان کی کوشش، اور کوئی کافر ہے اس کی کفر والی کوشش، کوئی نیک ہے تو اس کی اللہ کی فرما برداری والی کوشش، کوئی گناہگار ہے تو اس کی نافرمانی والی کوشش۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا، اب جو کوششیں مختلف ہیں تو 2 قسم کے افراد کو بیان کیا کہ ایک یہ کوشش والا ہے جس کا راستہ جنت ہے، دوسری یہ کوشش ہے جس کا راستہ جہنم ہے۔ فَأَمَّا، فا کا معنی پس یا پھر، فَأَمَّا پس بہرحال، من جس نے، یہ بھی اسم موصول ہے ریلیٹیو پروناؤنس، اعطا دیا، اعطا اسی سے ہے، اس روٹ اور مادہ سے عین طا یا، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 14 الفاظ آئے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پس بہرحال جس نے دیا، وَاتَّقَى اور پرہیزگاری کی اور گناہوں سے بچا اور تقوی اختیار کیا، کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، الفاظ مختلف ہیں مطلب ایک ہے۔ پس بہرحال وہ شخص جس نے دیا یعنی اپنا مال اللہ کے راستے میں دیا۔ دوسری صفت وَاتَّقَى، اور اس نے پرہیزگاری کی، تقوی اختیار کیا اور وہ گناہوں سے بچا۔ تیسری صفت یہ اتقا، اس کا روٹ اور مادہ ہے واقعیہ، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 258 الفاظ آئے ہیں۔ اس کی تیسری نشانی وصدق، اور اس نے تصدیق کی۔ لفظ صاد دال قاف، دال کے اوپر تشدید ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، دال کے اوپر تشدید نہ ہو، صادقہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے سچ بولنا، چاہے یہ صادقہ ہو یا صدقہ ہو۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 155 الفاظ آئے ہیں۔ وصدق، اور اس نے تصدیق کی، بالحسنى، اچھی بات کی، زیادہ اچھی بات کی۔ اب لفظ حسنى یہ قرآن پاک میں 17 بار آیا ہے، اور حسنى سے مراد کلمہ طیبہ ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ حسنى ہیں۔ اب یہ 3 نشانیاں بیان کی اچھی کوشش والے انسان کی، اللہ کے راستے میں دینا، گناہوں سے بچنا اور اچھی بات کی تصدیق کرنا۔ اس کو انعام کیا ملے گا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ، فا پس یا تو، سا ان قریب، سین کا معنی ہے ان قریب، نُيَسِّرُ یسر یُيَسِّرُ، یا سین را، اس کا معنی ہے آسان کرنا۔ پس ان قریب ہم آسان کر دیں گے، ہو اس کو، نُيَسِّرُ فعل مضارع ہے، نون علامت مضارع، پس ان قریب ہم آسان کر دیں گے، ہو اس کو، جس میں یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ کس کے لیے؟ لِلْيُسْرَى، آسانی کے لیے۔ سین یا سین را، یسرا، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 44 الفاظ آئے ہیں۔ پس ان قریب ہم آسان کر دیں گے اس کو، لِلْيُسْرَى، آسانی کے لیے۔ اب آسانی کے لیے کیا ہے؟ یہاں مراد اس سے ہے نیک اعمال۔ اب دیکھیں نیک اعمال کو آسان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ فرما رہے ہیں جس کے اندر اللہ کے راستے میں دینے والی صفت، گناہوں سے بچنے والی صفت اور نیکی کی تصدیق کرنے والی صفت ہوگی، ہم اس کو آسان کریں گے نیک اعمال کے لیے۔ کیا مطلب؟ نیک اعمال کا کرنا اس کی طبیعت میں رکھ دیں گے، اس کا زیادہ دل کرے گا نیک اعمال کرنے کو۔ اب نیک اعمال کی بدولت اس کے لیے گویا ہم جنت کو آسان کر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یسرا آسان، اس کا معنی ہوتا ہے مراد نیک اعمال، اور نیک اعمال کے واسطہ سے جنت، تو ہم اس کے لیے جنت کو آسان کر دیں گے۔ یہ
آیات کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں کہ وہ اللہ کے راستے میں دینے والے تھے، تقوی والے تھے، اور پیارے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمے کی تصدیق کرنے والے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ان کے لیے ہم نے جنت کے راستے کو آسان کر دیا۔ دوسرا گروہ جس کی کوشش اس سے بالکل برعکس ہے، وَأَمَّا، اور بہرحال، من، جس نے، بخیلہ، کنجوسی کی، لام، بخل بھی اسی سے ہے، کنجوسی کو کہتے ہیں، بخیل کنجوس آدمی کو کہتے ہیں۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 12 الفاظ آئے ہیں، اور بہرحال وہ جس نے کنجوسی کی، بخل کیا، واستغنا، اور بے پرواہ رہا اور لاپرواہی کی۔ یہ استغنا، اس کا روٹ اور مادہ ہے غین نون یا، غنی کا لفظ بھی اسی سے ہے، بے نیاز کو کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات غنی ہے، یعنی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اور سب انسانوں کو اللہ کی ضرورت ہے۔ غین نون یا اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں ٹوٹل 73 الفاظ آئے ہیں۔ تو پیچھے صفت تھی اچھے آدمی کی کہ وہ اللہ سے ڈرا، اور یہاں برے آدمی کی صفت ہے کہ وہ لاپرواہ ہے، اسے اللہ کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی تیسری بری صفت وَكَذَّبَ، اور اس نے جھٹلایا۔ ایک ہے کاذب، ذال کے اوپر تشدید نہ ہو، اس کا معنی ہے جھوٹ بولنا، اور ایک ہے کذب، اگلے بندے کو جھوٹا کہنا، اگلے بندے کی بات کو جھٹلانا۔ یہ کاذبہ ہو یا کذبہ ہو، اسی سے ہے کذب، جھوٹ کو کہتے ہیں، کاذب جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں، کذاب زیادہ جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں۔ تو کاف ذال با، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 282 الفاظ آئے ہیں۔ تو اس برے آدمی کی تیسری بری صفت کہ اس نے جھٹلایا، بالحسنى، زیادہ اچھی بات کو۔ میں عرض کر چکا ہوں اس سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب جس میں یہ 3 بری صفتیں ہیں، کنجوسی، اللہ سے لاپرواہی، اور اچھی بات کو جھٹلانا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ، فا کا معنی تو یا پس، سین ان قریب، نُيَسِّرُ، ہم آسان کر دیں گے، ہو، اس کو، جس میں یہ 3 بری صفتیں پائی جاتی، پس ان قریب ہم اسے آسان کر دیں گے، للعسرى، تکلیف کے لیے۔ اب یہاں تکلیف اور مشقت، اس سے مراد ہے گناہ، یعنی گناہ کا کام اس کے لیے آسان کر دیں گے، اسے آسان کر دیں گے گناہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ گناہ کرنے میں اسے لطف آئے گا، اور نیکی کی طرف جانے میں اس کو یوں ہوگا جیسے جان جا رہی ہے اس کی۔ گویا آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گناہ واسطہ ہے جہنم کا، تو ہم اس کے لیے جہنم کو آسان کر دیں گے۔ اور یہ آیات نازل ہوئیں ابو جہل کے بارے میں۔ پچھلی 3 آیتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور یہ ابو جہل یا امیہ بن خلف، یا جو قیامت تک جس کے اندر یہ 3 بری صفتیں پائی جائیں گی تو اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہوگا۔ وما یغنی، اور نہیں کام آئے گا۔ دیکھیں یغنی فعل مضارع ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں لیول 1 میں کہ ما اکثر فعل ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھار فعل مضارع کی نفی کے لیے بھی آتا ہے۔ وما یغنی، دیکھیں پیچھے لفظ گزرا استغنا، اس کا مادہ بھی تھا غین نون یا، اس کا مادہ بھی ہے غین نون یا، اور نہیں کام آئے گا عنہ، اس کے، مالہ، اس کا مال۔ لفظ مال اس کی جمع آتی ہے اموال، مال مفرد ہو یا اموال جمع ہو، یہ الفاظ قرآن پاک میں 86 مرتبہ آئے ہیں۔ اور نہیں کام آئے گا اس کے، اس کا مال، کب؟ اذا، جب، تردہ، وہ گرے گا، تردہ، اس کا روٹ اور مادہ ہے را دال یا۔ اسی سے قرآن میں ایک اور لفظ آیا متردیہ، یعنی وہ جانور جو بلندی سے لڑکھڑاتا ہوا زمین پہ گرے اور مر جائے، وہ مردار ہے، اسے کھانا حلال نہیں ہے۔ ایک لفظ اور بھی قرآن پاک میں آیا ہے اسی سے، تردہ، ہلاک ہونا، وہ بھی ایک ہی مرتبہ آیا ہے، اور یہ تردہ بھی صرف ایک ہی مرتبہ آیا ہے، متردیہ بھی ایک مرتبہ آیا ہے، اور اسی سے افعال ہے اردہ، ہلاک کرنا، یہ 3 بار آیا ہے۔ اور نہیں کام آئے گا اس کے، مالہ، اس کا مال، اذا تردہ، جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ اب اسے ہدایت نہیں ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فکر تھی سب کو ہدایت ملے، لیکن اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ان، بے شک، علینا، ہمارے ذمے ہے، اعلیٰ کا معنی پر، اور ذمے کے لیے بھی آتا ہے وجوب کے لیے، اور نہ ضمیر متصل، ہم، بے شک ہمارے ذمے ہے،
للہدا راہ دکھانا، ہدایت دینا۔ انبیاء ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، لیکن کسی کو ہدایت دے دینا یہ انبیاء کے بھی اختیار میں نہیں، یہ اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہے۔ تو فرمایا بے شک ہمارے ذمے ہے راہ دکھانا۔ اگلی آیت وَإِنَّ اور بے شک لنا ہمارے لیے ہے للآخرۃ آخرت والأولی اولا سے مراد ہے دنیا اور دنیا، اور بے شک آخرت اور دنیا بھی ہمارے لیے ہے، یعنی وہ بھی ہمارے قبضے میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ پس انذرت میں نے ڈرایا، یہ دیکھیں نون ذال را، اسی سے لفظ ہے نذیر ڈرانے والا۔ قرآن پاک میں متعدد بار یہ لفظ آیا ہے، اور انذرا انذار اس کا معنی ہوتا ہے ڈرانا۔ تو یہ لفظ قرآن پاک میں تقریباً اس مادہ سے 107 الفاظ آئے ہیں۔ فَأَنذَرْتُ پس میں نے ڈرایا، کم تمہیں، نارن آگ سے، لفظ نار آگ کو کہتے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں 194 بار آیا ہے۔ تلظیٰ بڑکتی ہوئی، شعلے مارتے ہوئی، پس میں نے تمہیں ڈرایا اس آگ سے جو بڑکتی ہوئی ہے۔ تلظیٰ کا معنی ہے بڑکنا، اور یہ لفظ قرآن پاک میں اس روٹ اور مادہ سے یہی لفظ آیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں آیا۔ اب جس جہنم سے ڈرایا گیا ہے اس میں جائے گا کون؟ آگے اس کے بارے میں فرمایا لا یصلاھا نہیں داخل ہوگا ہا اس آگ میں، الا مگر الاشقا بڑا بدبخت۔ لا یصلا یہ لفظ صاد لام یا، اس کا روٹ اور مادہ ہے ناقص یائی۔ اس مادے سے قرآن پاک میں 25 الفاظ آئے ہیں۔ یصلا کا معنی داخل ہونا، اور یصلی اگر افعال سے ہو تو اس کا معنی ہے داخل کرنا۔ نہیں داخل ہوگا اس آگ میں الا مگر، یہ جو لفظ الا ہے یہ والا لفظ قرآن پاک میں 662 مرتبہ آیا ہے۔ الاشقا بڑا بدبخت، اس میں تفضیل ہے افعال کے وزن پر، اسی سے جو اکیلا بدبخت ہے اسے کہتے ہیں شقی بدبخت، اور اس سے یہ شقی کا لفظ قرآن پاک میں 4 بار آیا ہے، اشقا کا لفظ قرآن پاک میں 3 بار آیا ہے، اور اس سے فعل آتا ہے شقا جو قرآن پاک میں اس فعل سے افعال آئے ہیں 4 مرتبہ، اور شقوہ بدبختی کو کہتے ہیں، یہ لفظ قرآن میں 1 بار آیا ہے۔ نہیں داخل ہوگا اس آگ میں الا الاشقا مگر بڑا بدبخت۔ اب بڑا بدبخت ہے کون؟ اس کی آگے وضاحت کر رہے ہیں اس میں موصول اور ریلیٹیو پرونونز کے ساتھ، یہی اس لفظ کا کام ہے۔ الذی آپ لیول 1 میں یہ سبق پڑھ چکے ہیں، اور لفظ الذی قرآن پاک میں 304 مرتبہ آیا ہے۔ بڑا بدبخت وہ ہے جس نے کذب جٹلایا، وتولا اور منہ موڑا، یعنی بڑا بدبخت وہ ہے جس نے جٹلایا پیارے نبی کو، قرآن کو، دین کو، وتولا اور منہ موڑا، یہ شو کیا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی۔ اور آگے لفظ ہے وسیجنب اور سین ان قریب، یجنب پیسی وائی سے بچا لیا جائے گا، دور رکھا جائے گا، ہا اس آگ سے، الاتقا یہ تقی سے اس میں تفضیل ہے، تقی پرہیزگار کو کہتے ہیں، اتقا بڑا پرہیزگار، اور ان قریب اس آگ سے دور رہے گا، اس آگ سے ہا کا ترجمہ ہے، الاتقا بڑا پرہیزگار۔ اب بڑا پرہیزگار کون ہے؟ اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بڑا پرہیزگار اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کی بھی یہ ایک دلیل ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اے لوگو، انا خلقناکم بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی ایک مرد اور عورت سے، پھر وجعلناکم ہم نے بنائے تمہارے، شعوبا خاندان، وقبائل اور قبیلے، یہ خاندان قبیلے برادریاں کیوں بنی؟ لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، کوئی بھی برادری اونچی نہیں اور کوئی بھی برادری نیچی نہیں، صرف یہ پہچان کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے ہاں اونچ نیچ کس میں ہے؟ فرمایا ان بے شک
اکرمکم تم میں سب سے زیادہ معزز عزت والا مرتبے والا عند اللہ اللہ کے ہاں اتقاکم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو اس آیت نے بتایا اتقا سب سے زیادہ ڈرنے والا، انبیاء کے بعد چونکہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس لیے سب سے اونچا مرتبہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب وہ جو سب سے بڑے ڈرنے والے ابو بکر ہیں وہ اعمال کیا کرتے ہیں؟ الذی اس میں موصول ہے، قرآن پاک میں 304 بار تقریباً آیا ہے، جو یؤتی دیتا ہے۔ ایک ہے عطا یأتی اس کا معنی ہوتا ہے آنا، اور آتا یؤتی اس کا معنی ہوتا ہے دینا۔ حمزہ تا یا اس روٹ اور مادے سے قرآن پاک میں 549 الفاظ آئے ہیں۔ بڑا ڈرنے والا وہ ہے جو دیتا ہے مالہ اپنا مال۔ کیوں دیتا ہے؟ یتزکا تاکہ پاک ہو جائے۔ اس کا روٹ اور مادہ ہے زا کاف یا، اسی سے ہے زکا یزکی پاک کرنا، اور اسی سے ہے لفظ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ بھی جس مال کی نکل جائے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ وہ بڑا ڈرنے والا وہ ہے یؤتی جو دیتا ہے مالہ اپنا مال، یتزکا تاکہ پاک ہو جائے۔ وما اور نہیں ہے لأحد کسی کا، احد کا معنی ہے کوئی ایک، اس کی مؤنث آتی احدا۔ یہ احد اور احدا دونوں لفظ قرآن پاک میں 85 بار آئے ہیں۔ اور نہیں ہے کسی کا عندہ، عندہ کا معنی پاس، ہو اس کے پاس، یا اس کا با محاورہ ترجمہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور نہیں ہے کسی کا اس پر۔ لفظ عندہ قرآن پاک میں 197 بار آیا ہے۔ اور نہیں ہے کسی کا اس پر من نعمت کوئی احسان۔ نعمہ احسان کو کہتے ہیں، نون عین میم اس روٹ اور مادے سے قرآن پاک میں 140 الفاظ آئے ہیں۔ اور نہیں ہے کسی کا اس پر کوئی احسان، تجزا جس کا بدلہ دیا جائے، جیم زا یا اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 118 الفاظ آئے ہیں۔ یعنی صدیق اکبر جو مال خرچ کر رہے ہیں انہوں نے 6 یا 7 غلام جن کو ان کے مالک صرف اسلام کی وجہ سے مارتے تھے خرید کر اللہ کے نام پر آزاد کیے۔ صدیق یہ کیوں مال لگا رہے ہیں؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے۔ ان پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دے رہے ہوں، اگرچہ کوئی احسان کرے تو اس کا بدلہ دینا بھی اچھی بات ہے، لیکن صدیق بغیر احسان کے دوسروں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر کا مقصد کیا ہے؟ الا مگر، ابتغاء وہ چاہتے ہیں، ابتغاء با غین یا اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں باب افتعال سے 48 الفاظ آئے ہیں، مگر وہ چاہتے ہیں وجہ ربی اپنے رب کی رضا۔ وجہ کا معنی ہے یہاں رضامندی، وجہ کی جمع آتی وجوہ، اور یہ لفظ قرآن پاک میں 78 بار آیا ہے مفرد اور جمع کی شکل میں۔ رب کا لفظ قرآن پاک میں 1980 بار آیا ہے، اور مگر وہ چاہتا ہے اپنے رب کی رضا۔ کون سا رب؟ الاعلیٰ جو بڑا برتر و بالا ہے۔ اعلیٰ اس میں تفضیل ہے، یہ لفظ قرآن میں 10 بار آیا ہے، اور اسی سے عالی بھی بلند و بالا کو کہتے ہیں، یہ 10 بار قرآن پاک میں لفظ آیا ہے۔ اندازہ کریں جو بندہ بھی عمل کرتا ہے کوئی اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا یہ اخلاص سے کر رہا ہے یا ریاکاری کے لیے، کیونکہ اخلاص کا تعلق ہے دل سے، اور یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام اعمال اور ان کا مال خرچ کرنا آیا دنیاوی لالچ کے لیے تھا، عہدے اور منصب کے لیے تھا؟ تو اللہ نے گارنٹی دی جو دلوں کے حالات جاننے والا ہے کہ صدیق اکبر میری رضا کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ وَلَسَوْفَ البتہ ان قریب یرضا اللہ راضی ہو جائیں گے، یا یرضا سے مراد ہے صدیق اکبر راضی ہو جائیں گے۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں 73 الفاظ آئے ہیں۔